اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب اور درجات کو انہی کی زبان سے بیان کیا تھا، اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم یسبقوا، اگر اہل بیت خاموش بولیں تو جو بولیں گے وہ سچ ہوگا، اور جہاں یہ خاموش ہو جائیں وہاں ان سے آگے بولنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، پھر یہ ان کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ آگے چل کے نہج البلاغہ ہی میں مولا کائنات نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نحنو شجرۃ النبوہ، ہم نبوت کا شجرہ ہے۔ شجرہ کہتے ہیں درخت کو، چھوٹے درخت کو، اور شجرہ ایک اور بھی ہوتا ہے وہ کہ جیسے کہ کسی کی نسل ہوتی ہے نا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، تو ہم شجرہ نبوت ہے۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے نبوت۔ نبی صاحب منصب کو کہتے ہیں، اس کے بعد منصب ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور نبوت وہ جو منصب لے کے آتا ہے اس کو نبوت کہتے ہیں۔ تو جو پیغام لایا ہے وہ پیغام کو نبوت کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم شجرہ نبوت ہے، یعنی ہم وہ درخت ہے کہ جہاں سے آپ کو نبوت ملے گی، پیغام الہی ملے گا۔ وَمَحَطُّ الرِّسَالَہ، اور ہم رسالت کا اسٹیشن ہے۔ عربی زبان میں محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو، یعنی جہاں رسالت آ کے ٹھہرتی ہم وہ جگہ ہے، پیغام الہی ہمارے پاس آ کر رکتا ہے۔ وہ مختلف الملائکہ، اور ہم وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، کبھی چکی پیسنے آ رہا ہے، کبھی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کبھی وحی لے کے آ رہا ہے، کبھی پیغام لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ۔ وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ، اور ہم علم کی کان ہیں۔ اردو میں کان کہتے ہیں اور عربی میں معدن کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں کھان، لوڑ جی کھان، سون جی کھان، معدن، اسی سے معدنیات ہے۔ تو فرمایا کہ ہم معادن العلم، علم کی کانیں ہیں، یعنی کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، جس سے ہمیں آگاہی نہ ہو۔ اور اس کو ثابت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، جیسا کہ مثلا ایک ہی مثال میں آپ کے سامنے دوں تو آسانی سے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مدینے میں جو مدرسہ قائم کیا تھا آپ نے، اس مدرسے کے اندر امام علیہ السلام کے پاس، جیسے آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، ایسے امام کے سامنے شاگرد بیٹھتے تھے، تو مولا اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کو تفسیر قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اس کو معاشیات پڑھا رہے ہیں، اس کو الجبرا پڑھا رہے ہیں، اس کو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اس کو فزکس پڑھا رہے ہیں، یعنی ایک استاد ہے اور وہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے۔ دنیا میں کائنات میں ایسا علم سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی کے پاس کائنات میں ہے نہیں۔ آج آپ کا یونیورسٹی بنتی ہیں تو ہر یونیورسٹی میں ہر سبجیکٹ کا استاد الگ رکھا جاتا ہے، انگلش کا استاد الگ، اور جناب فزکس کا استاد الگ، کیمسٹری کا استاد الگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے ایک ہی مصلی پہ بیٹھ کے علم تفسیر، معاشیات، آسمانی علوم، علم جفر، سینکڑوں قسم کے علوم پڑھائے ایک ہی جگہ بیٹھ کر۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پیدا ہوتے ہیں جاہل، اور ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جب وہ پھر جاہل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا،
اور تم میں سے بہت سے لوگوں کو عمر کے اس حصے تک پہنچا دے گا کہ پھر تم جاننے کے بعد میں پھر کچھ نہیں جانو گے. پھر آدمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں ہے, کچھ خبر نہیں ہے, تو انسان پھر دوبارہ سے جہالت کی طرف پلٹ جاتا ہے. پیدائش کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تمہیں ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا, ایسے بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو پیدائش بھی جہالت پہ ہے اور آخرت بھی جہالت. آل محمد علیہ السلام وہ ہیں کہ جو پیدا بھی عالم ہوتے ہیں اور دنیا سے عالم جاتے ہیں, اور ان کے برابر کوئی کائنات میں عالم نہیں ہے کہ وہ ہر علم میں کمال رکھتے ہیں. اچھا, ہر علم میں کمال کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں عالم قرآن بنا کے بھیجا ہے, اور قرآن مجید ہر علم کو اپنے پاس رکھے ہوئے. کائنات کا کوئی علم ایسا ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ تو جتنے علوم قرآن میں ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے سینے میں ہیں. لہذا معصوم فرماتے ینابیع معادن العلم, وہ علم کی کانیں ہیں, ہر علم ان کے پاس موجود ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ممبر سلونی پہ جب خطبہ دیا, سلونی ان طرق السما فانی اعلم بها من طرق الارض, مجھ سے پوچھو اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, زمین سے زیادہ. اور 1400 سال پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آسمان میں بھی کوئی راستے ہوتے ہیں. اب جب جہاز کی ایجاد ہوئی تو پتہ چلا کہ فضا میں بھی راستے ہیں, کیونکہ جہاز اگر ان راستوں سے نہ گزرے تو دودوں سے ٹکرا کر گر جائے زمین کے اوپر. فضا میں بھی ایک روٹ ہے جہاں سے جہازوں کو گھمایا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے. یہ فضا میں بھی اس کے راستے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر امام نے فرمایا تھا فَإِنَّ بَيْنَ جَنْبِي عُلُومًا كَثِيرًا كَالْبِحَارِ الزَّوَاخِرِ, میرے سینے میں علوم بہت سارے علم موزن ہیں, ایسے جیسے سمندر کے اندر پانی کی موجیں موزن ہوتی ہیں, ایسے میرے سینے کے اندر علم موزن ہے, اور علم موجیں مار رہا ہے. انا المطلع علی الاخبار الاولین, مولانا نے فرمایا کہ میں جو کچھ گزر چکا ہے اس سب کی خبر جانتا ہوں. پوچھو دنیا کیسے خلق ہوئی, آسمان کیسے خلق ہوا, ملائکہ کیسے خلق ہوئے, سارا کچھ کائنات کیسے بنی. یہ مولا کائنات, اسی لیے مولا کائنات کے فرامین کو جب کافروں نے پڑھا تو ایک بہت بڑے امریکن دانشور نے امیر المومنین کے بارے میں پڑھنے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ علی کے بارے میں ایک ہی بات جانتا ہوں, یا کائنات علی نے بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے. تو یہ علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا ہے. اور پھر فرمایا انا المطلع علی الاخبار الاولین, اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں آنے والے زمانوں کی بھی خبریں جانتا ہوں, قیامت تک کیا ہوگا. میں انشاءاللہ مولا کی وہ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں امیر المومنین نے آنے والے زمانے کی خبریں دی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. وَيَنَابِعُ الْحِكَمْ, ینابی یمبو کہتے ہیں چشمے کو, جو پانی کے چشمے نہیں نکلتے ہیں زمین سے, یمبو, اس کی جمع ہے ینابع. ینابع الحکم یعنی ہم حکمت کے چشمے ہیں, ہماری زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی راز, علم کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں وَنَاصِرُنَا وَمُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ, بس جو ہمارا مددگار ہے, جو ہمارا محب ہے, وہ انتظار میں ہے رحمت کے, اسے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. وَعَدُوُّنَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ, اور ہمارا دشمن اور ہمارا مبغض وہ اللہ کی لعنت کا منتظر ہے, اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی. تو یہ مرتبہ, یہ رتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آل محمد علیہ السلام کو عطا کیا ہوا ہے. تو اس میں مولا نے یہ جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں
وہ آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی ہے کہ یہ نبوت کا شجرہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو شجرہ ہے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو ایک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ شجرہ شجرہ ولایت تھا. اللہ نے کہا تھا کہ تم سب کچھ سوچنا، ان کی برابری نہ سوچنا. اگر ان کی برابری سوچو گے تو تم جنت میں نہیں رہ سکتے ہو. بس جب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان جیسا کیوں نہیں، تو اللہ نے جنت سے نکال دیا. اسی لیے ہمارے بزرگ علماء کہا کرتے تھے کہ آدم نے ان کی برابری کا سوچا تھا تو جنت سے نکال دیے گئے. تم یہاں ان کی برابری کرنے چلے ہو تو جنت کیسے جاؤ گے؟ یہ آل محمد علیہ السلام کا وہ رتبہ اور وہ مرتبہ ہے کہ جسے ہر انسان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں. اب یہاں پر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں کہ نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم جو اہل بیت ہیں لا یقاس بنا احد، کائنات میں کسی کو بھی ہمارے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. قیاس سمجھتے ہیں نا کہ موازنہ کرنا، کہ بھیا کمپیئر کرنا کہ ہم اہل محمد جیسے ہیں. تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ انبیاء میں بھی نہیں ہے کوئی کہ جو ان کے برابر ہو سکے. فینا نزل القرآن، ہم وہ ہیں کہ ہمارے بارے میں قرآن اترا ہے. اب اہل بیت سے جو مقابلہ کرنے امت چلی ہے تو امت کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ امت عمل کرتی ہے قرآن کو نازل ہونے کے بعد، اور آل محمد وہ ہے کہ قرآن انتظار کرتا ہے کہ یہ کوئی کام کرے اور ہم نازل ہوں. تو جن کے عمل سے قرآن بنتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اسے امت کہتے ہیں. تو برابری نہیں کی جا سکتی ہے، دونوں کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد فینا نزل القرآن وفینا معدن الرسالہ، اور ہمارے اندر ہی رسالت کی کان ہے. رسالت یعنی جو پیغام خداوندی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جتنا بھی پیغام اللہ نے نازل کیا ہے یہ سب ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے ایک روایت میں الاختصاص کے اندر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اذا نزلت بكم شدیدۃ فاستعینوا بنا علی اللہ عز وجل، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے تو پھر ہمارے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے ہمارے ذریعے سے مدد مانگو. کیوں؟ وَهُوَ قَوْلُ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے حسنہ بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کو لے کر جو ہے وہ اللہ کو پکارو. تو جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں وہ اسماء حسنہ ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے نام اپنے نام سے مشتق کیے ہیں. ہم وہ محمود ہے، نبی محمد ہیں، وہ علی اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہیں، وہ محسن ہیں، یہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، یہ قدیم الاحسان ہے. تو اللہ نے اپنے ناموں سے ان کے نام مشتق کیے ہے اور کہا ہے کہ میرے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو. تو اس کا نام کبھی محمد ہے، کبھی علی ہے، کبھی حسن ہے، کبھی حسین ہے. تو اسی لیے ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ان کے واسطے سے مدد مانگتے ہیں اور انہی کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. خداوند کریم ان کے واسطے کو پسند کرتا ہے. اور ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اذا دعت کا داہیہ، اے آدم جب تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا. اور جناب نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، یہ بات بھی شاید میرے بعض بچوں کو پتہ ہو بعض نہ ہو، اس کشتی میں جب چڑھے تھے آدم نوح علیہ السلام تو کشتی
ہل رہی تھی بہت زیادہ. حضرت نوح علیہ السلام کو خوف آ رہا تھا, کہنے لگا یا اللہ یہ کشتی بہت زیادہ ہل رہی ہے, مجھے اس سے خوف آ رہا ہے. تو آواز آئی کہ یہ 5 نام کی تختی لگاؤ. وہ عبرانی زبان میں لکھے گئے تھے. یہ کشتی جب وادی فاران میں اتری ہے تو برسوں کے بعد, آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے, اس کی وہ تختی ملی ہے پہاڑی سے. وہ امریکہ کی اس وقت لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کا فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے یہاں کسی کتاب کے اندر, میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کے اوپر پنجہ چھپا ہوا ہے اور اس پنجے میں نام لکھے ہوئے 5. تو جب وہ لایا گیا تو پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ کھجور کی لکڑی اتنے عرصے زندہ رہی ان ناموں کے صدقے میں. دوسرا یہ کہ وہ نام مٹے نہیں. تو جب وہ نام پڑھوائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ نام ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. تو اللہ نے کشتی نوح کو بھی نجات دی آل محمد کے وسیلے سے, نوح آدم علیہ السلام کو بھی پناہ دی آل محمد کے وسیلے سے. لہذا ان کا درجہ بہت بلند ہے. اور اس سلسلے میں معصوم فرماتے ایک چیز جو ہے بہت زیادہ توجہ رکھنے والی ہے, وہ یہ کہ قال امام الصادق علیہ السلام کذب من زعم انه يعرفنا وهو متمسك بعروة غیرنا, کہ جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی کہ جو یہ کہے کہ وہ ہمیں پہچانتا ہے اور وہ دوسروں کے راستے پہ چلتا ہے. یہ بھنگ پی رہا ہے, وہ چرس پی رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ مختلف قسم کے اس نے اپنے لباس پہنے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے, تمہارا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس حلیے کو دیکھ کر لوگ پہچانے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.